خون کے اندر مائکروسکوپ لگا کر چھوٹی سی چیز، میرا رب فرماتا ہے ولا اصغر من ذالک، اللہ سے یہ چیز بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے علم کی وسعت کتنی ہے۔ اللہ رب العالمین انسان کی کن کن باتوں کے بارے میں جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے انسان پر کبھی اپنی روٹی بند نہیں کی، اللہ نے کبھی بھی سانس لینا بند نہیں کیا، اللہ نے کبھی بھی زمین اس پر تنگ نہیں کی کہ یار میرا بندہ دل میں، اعمال میں، کردار میں، گفتار میں ہر لحاظ سے میری نافرمانی کر رہا ہے اور جان بوجھ کے بعض دفعہ کرتا ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے اتنی ذرہ برابر چیز، اور بلکہ ذرے سے بھی چھوٹی چیز پوشیدہ نہیں ہے، تو ہماری دل کی باتیں رب سے پوشیدہ ہو سکتی ہیں۔ انہ علیم بذات الصدور، وہ تمہارے دل کی پوشیدہ باتوں کو بھی جانتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ، دل کی پوشیدہ۔ اور آگے فرمایا ولا اکبر الا فی کتاب مبین، اور جو بڑی چیز ہے میرا رب فرماتا ہے وہ تو ہے ہی نہیں پوشیدہ، وہ تو لوگوں کی نظر سے پوشیدہ نہیں ہے، تو رب کی نظر سے کیسی ہو سکتی ہے؟ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، لیکن ہاں جزا اور بدلہ نیک انہی لوگوں کے لیے الذین آمنوا کہ جو ایمان لے کر آئے، وعملوا الصالحات اور جس نے عمل صالح اختیار کیا، یعنی جس نے مان لیا میرا رب سب جانتا ہے، اپنے عمل کردار کو درست کر لیا، تو اللہ فرماتا ہے میں اس کو دو چیزیں عطا کروں گا۔ کتنی بولے؟ دو چیزیں۔ اللہ نے فرمایا اولئک لہم مغفرہ، دنیا میں اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی بخشش بھی کر دیتا ہے۔ نمبر 2 پر ورزق کریم، اللہ اس کو ایسی روزی عطا فرماتا ہے کہ جو عزت والی روزی ہے۔ دیکھیں رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا، زمین پر چلنے والا، رینگنے والا جو بھی مخلوق ہے، رزق کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے میری ذمہ ہے، 12واں سپارے کا آغاز ہے، اللہ فرماتا ہے میری ذمہ داری ہے، لیکن عزت کی روٹی کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی۔ لیکن جو عمل صالح کرتا ہے اللہ فرماتا ہے رزق تو میں سب کو دیتا ہوں، لیکن جو میرے نبی سے وفا کر لے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، اگر میرے محبوب سے وفا کر لے گا تو میں اس بندے کی بخشش بھی کر دوں گا اور ایسے بندے کو عزت کی روزی بھی عطا کروں گا۔ اور بلکہ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص اپنے خاندان میں سے ایک بچے کو دین کا علم پڑھاتا ہے، ایک بچے کو، اللہ تعالیٰ عزت کی روزی 7 آنے والی نسلوں کی کفالت کی ذمہ داری جو کہ عزت کی روزی ہوگی اللہ وہ اپنے ذمہ لے لیتا ہے۔ یار ایک بندے کی وجہ سے 7 نسلیں کھاتی ہیں، ایک بندے نیک کی وجہ سے، ایک نیک اور پرہیزگار کا اثر 7 نسلوں تک جاتا ہے، اس کی برکتیں اور خیر آگے تک منتقل ہوتی ہیں۔ کیوں؟ عمل ایک کر رہا ہے اور روزی آنے والی 7 نسلوں کو عزت کی روزی مل رہی ہے۔ جتنے نے ولی اللہ گزرے ہیں، بزرگان دین یا بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، ان کے آنے والی نسلوں کو کبھی کی کام کاج کی اور پیسے کمانے کی ضرورت پیش ہی نہیں آئی۔ اللہ اتنا نواز ہے۔ اب آپ کے سامنے مثال حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، ان کی اپنی اولاد تو تھی نہیں، آج جو وہاں مجاور بیٹھے ہوئے ہیں، گدی نشین ہیں، وہ ان کے مرید کے آگے بچے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ لوگ کام کاج نہیں کرتے، کیا بس ہاتھ میں تسبیح پڑھ کے بس اللہ علیہ کر رہے ہیں۔ آپ گولڑ شریف چلے جائیں ان کو دیکھ لیں، سیال شریف چلے جائیں وہاں دیکھ لیں، جتنے بڑے بڑے خانقاہیں ہیں، اولیاء کرام ہیں، خود تو انہوں نے سادگی میں وقت گزارا، فقر و فاقہ کیا، لیکن آنے والی جو نسل ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ عزت کی روزی کا وعدہ کر لیا۔ تو اس لیے اپنی خاندان، داتا صاحب فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے خاندان میں سے ایک بچے کو علم سکھاتا ہے، خالی ظاہری علم، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی آنے والی 7 نسلوں کو عزت کی روٹی دیتا ہے۔ اور جو بندہ اپنے خاندان میں سے کسی کو علم باطن، کسی بزرگان دین کی نظر سے علم پڑھاتا ہے، تو آج اس کی مثال یہ ہے کہ 1000 سال گزرنے کے بعد بھی اولیاء کرام کے مزارات پر ان کی اولادیں تو کھا رہی ہیں، ان کے ساتھ ان کے نام لینے والے بھی اللہ تعالیٰ ان کو بھی عزت کی روزی سے نواز رہا ہے۔ تو یہ ہے عزت کی روزی کی جو اللہ نصیب کرے گا دنیا میں۔ یہ تو معاملہ خالی ابھی دنیا کا ہے، تو آخرت کی جو اللہ نے عزت کی روزی دینی ہے وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے جو ختم نہیں ہوگی۔
جو نعمتیں ختم نہیں ہوں گی بلکہ اللہ تعالیٰ نصیب کرے گا۔ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی نا، ابراہیم علیہ السلام نے یہ مکہ کے لیے کہ اللہ اس شہر کو امن والا بنا اور اس کے رہنے والے کو عزت کی روزی عطا فرما۔ اب دیکھیں حرمین میں آج وہ نعمتیں پائی جاتی ہیں جو دنیا میں پاکستان میں بھی نہیں پائی جاتی، یا لا کے وہاں پیدا نہیں ہوتی، لیکن اللہ کہاں سے دے رہا ہے۔ وہ ساری دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ تو یہ قرآن کا وعدہ ہے کہ جو ایمان لائے گا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اگر عام بندہ عمل صالح اختیار کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ جناب عزت کی روزی کا وعدہ ہے۔ تو جو اللہ کے خاص ولی ہوں گے تو ان کا فیض عزت کی روزی کا وہ زیادہ بڑھتا ہے۔ تو اس لیے جہاں اپنے بچوں کو آپ بہت سارے معاملات میں دنیاوی پڑھائیوں میں مصروف رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، معاش کا رزق حلال کے بندوبست کے لیے اور بچوں کو مختلف ہنر سکھاتے ہیں آپ، تو وہاں اپنے ایک بچے کو دین کے لیے وقف کر دیں۔ اب یہ رمضان گزرے گا، شوال میں مدارس میں داخلے کھلیں گے، آپ اپنے ایک بچے کو دین کے لیے وقف کریں تو آپ کے گھر میں آپ دیکھیے گا کہ رزق کہاں سے آتا ہے ایک بچے کو۔ اور جو کام کر رہے ہیں نا، گھر میں 7 بچے ہیں تو 7 بیٹے ہیں تو 7 کے 7 کام کر رہے ہیں، پوری نہیں پڑے گی۔ ایک بچہ دیندار ہو جائے گا نا، اس کی وجہ سے 6 بچوں کو رزق ملنا خود بخود شروع ہو جائے گا۔ حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے تھے، وہ ہر وقت سرکار کی بارگاہ میں بیٹھے رہتے تھے۔ تو ان کا ایک دن ظاہری بات ہے گھر میں ایک بندہ ویلا ہو نا اور بس وہ اللہ اللہ کر رہا ہو تو لوگ سمجھتے ہیں تو ویلا ہے، فارغ ہے گئے، انہوں نے کوئی کام ہی کوئی نہیں۔ جیسے مولوی حضرات کو لوگ سمجھتے ہیں مولوی ویلے ہی نہیں، انہوں نے اور کوئی کام نہیں، حالانکہ ان کو بھی 1000 کام ہوتے ہیں، لیکن لوگ سمجھتے ہیں یہ فارغ ہے، یہ دنیا سے کٹے ہوئے ہیں۔ تو وہ صحابی کو بھی اس کے گھر والوں نے کہا کہ تو کو کام کاج بھی کریا کر، تو کی بیٹھا رہنا ہر ویلے، لیکن وہ کہتا کہ بس میں نے حضور کے پاس بیٹھنا ہے، روٹی مل جائے گی تو کھا لوں گا، نہیں ملے گی تو بس ٹھیک ہے ایسے ہی گزارا کریں گے۔ وقف تھے نا۔ تو ایک دن اس کا بھائی آ گیا حضور کی بارگاہ میں، عرض کیا یا رسول اللہ آپ اس کو سمجھائیں گے، یہ نہ کوئی کام کرتا ہے، بس آپ کے پاس ہی بیٹھا رہتا ہے، اللہ اللہ ہی کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے جو تمہیں اللہ تعالیٰ عطا کر رہا ہے پتہ ہے کس کا نصیب ہے؟ فرمایا اگر یہ نہ ہو تو تمہیں بھی روزی نہ ملے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے کمزوروں، بوڑھوں اور بچوں کے نصیب کا دیتا ہے، اگر یہ لوگ نہ ہوں تو تمہیں بھی روزی نہ ملے۔ تو عزت کی روزی اللہ سے مانگو۔ پیسے تو بازاری عورتیں بھی کما لیتی ہیں، پیسہ کمانا کمال نہیں ہے، کمال تو یہ ہے کہ اللہ عزت کی روزی دے۔ اللہ سے مانگو تو یا اللہ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا حلالا طیبا۔ حضور نے تو یہ دعا کی ہے خود اللہ سے کہ اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں علم نافع کی اور رزق حلال اور وسیع اور برکت والا رزق، بہت زیادہ بھی ہو لیکن بے برکتہ ہو، اور تھوڑا ہو لیکن بابرکت ہو، تو اللہ سے تھوڑا اور بابرکت اور عزت والا رزق مانگے۔ کثرت سے پیسہ، کثرت میں نہیں، اللہ تعالیٰ کو اللہ کی بارگاہ سے برکت چاہیے۔ تو بنیادی طور پر سورہ سبا کے اندر پھر حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کے معجزات کا ذکر کیا۔ داؤد علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا؟ ہاتھ میں لوہا کا رکھتے تھے، لوہا نرم ہو جاتا تھا، اور جس طرح جیسے آٹا نرم ہوتا ہے جس طرح گھماتے وہ گھم جاتا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے تلواریں بناتے، زرے بناتے اور اس کو فروخت کرتے۔ تجارت بھی نبیوں کا پیشہ ہے، انبیاء کرام تجارت بھی کرتے تھے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ بیان کیا، اللہ نے فرمایا کہ علمنا منطق الطیر، اللہ تعالیٰ نے ان کو پرندوں کی بولیاں بھی جو ہے نا اس کو سکھائی تھی۔ اچھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ قرآن میں بیان ہوا ہے کہ اللہ نے ان کو پرندوں کی بولیاں سکھائی تھیں۔ ہمارے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام پرندوں کی بھی بولی سمجھتے تھے اور جانوروں کی بولیاں بھی سمجھتے تھے، بلکہ بعض اوقات ایک گھونسلے میں کسی صحابی نے ایک چڑیا کا بچہ اٹھا لیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے جب اٹھایا تو وہ چڑیا حضور کے سر پر منڈلانے لگی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھائی اس چڑیا کا بچہ کس نے اٹھایا؟ عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اٹھایا، لیکن آپ کو اس بارے میں کیسے پتہ؟ فرمایا چڑیا اپنی شکایت لے کر آئی ہے میرے پاس۔ اچھا، ایک اونٹ تھا، وہ
اونٹ نبی پاک کے پاس آیا، عرض کیا حضور ایک یہودی میرا مالک ہے، وہ مجھے کھانا کم کھلاتا ہے، کام زیادہ لیتا ہے۔ حضور کے کان کے پاس آ کے اونٹ بولنے لگا اپنی زبان میں۔ تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بھرتے ہیں جولیاں سب کی، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں۔ حضور کو تو اللہ نے ایسا علم عطا کیا۔ اب قرآن میں حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزات بیان ہوئے، لیکن تمام نبیوں کو اللہ نے جو معجزے دیے وہ اکیلے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا کیے۔ تمام نبیوں کے کمالات ایک اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ معجزات پیدا کر دیے۔ تو بنیادی طور پر سورۃ السبا میں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کا تذکرہ ہے۔ آگے سورۃ الفاطر ہے۔ سورۃ الفاطر قرآن عظیم فرقان حمید میں 2 جگہ پر یہ والا حصہ آیا ہے۔ پہلے یہ یاد رکھیں فاطر کس کو کہتے ہیں۔ فاطر اور خالق یہ دونوں ہم معنی ہیں، لیکن فاطر کے مطلب میں تھوڑا سا فرق ہے۔ خالق تو یہ بھی ہے نا کہ جس نے موبائل بنایا وہ بھی اس کو بھی خالق کہیں گے، یعنی پیدا کرنے والا، تخلیق، نئی ایجاد کرنے والا نا، ایجاد کرنے والا۔ اور اس طرح یہ لائٹ جس نے بنائی یا پنکھا بنایا، ظاہری بات ہے اس کو کسی نے مشورہ دیا ہوگا، اس نے وہ سوچا ہوگا پھر کیا ہوگا۔ لیکن فاطر اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس کو نہ کسی نے مشورہ دیا ہو، نہ بتایا ہو، نہ اس کو کوئی چیز بنانے کے لیے کسی نمونے کی ضرورت پڑے، بغیر نمونہ دیکھے اور بغیر کسی کے کہے کوئی نئی چیز پیدا کر دے، ایسی ذات کو فاطر کہا جاتا ہے۔ اب آ جائیں واپس اللہ کی ذات پر۔ اس زمین، روئے زمین، یہ جہاں ہم رہ رہے ہیں، ارتھ، اس سے پہلے یہاں پر دنیا میں، کائنات میں کوئی ایسی رہنے کی جگہ نہیں تھی۔ ابھی بھی نظام شمسی کے سیاروں میں کوئی بھی سیارہ ایسا نہیں ہے جہاں پر انسان زندہ رہ سکے۔ صرف یہ زمین ہے جہاں پر زندگی ہے، جہاں سانس لے سکتے ہیں، جہاں پانی ہے، جہاں سورج کی روشنی ہے، جہاں چاند کی روشنی پڑتی ہے، ورنہ روئے زمین پر یہ نظام شمسی میں کوئی بھی سیارہ نہیں ہے جہاں پر یہ اس طرح کا معاملہ ہو، جہاں انسان زندہ رہ سکتا ہو۔ اب یہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے، اس سے پہلے اس طرح کی کوئی زمین نہیں تھی، اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں تھا جہاں پر انسان زندگی گزار سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو پیدا کیا، تو اللہ کی یہ زمین پیدا کرنا صفت فاطر کے ذریعے سے، اللہ کی ہر صفت کا ایک اثر ہے، اور اس صفت کے اثر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ وہ چیز پیدا کرتا ہے۔ تو اللہ نے زمین بنائی، یا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی انسان نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو صفت فاطر سے بنایا۔ اس طرح آسمان ہے، زمین ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، فرشتے ہیں، اس سے پہلے اس کا پہلا کوئی ورژن تھا ہی نہیں، اس طرح کی کوئی ایٹم تھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ کر بناتے یا کسی سے مشورہ کرتے۔ اللہ نے بغیر مشورہ کیے کسی چیز کو پیدا کیا، اس کو ایک شکل دی، تو یہ صفت فاطر کے ذریعے سے ہوا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں الحمدللہ فاطر السماوات والارض، پاک ہے اور تعریف کے لائق ہے وہ ذات جس نے زمین و آسمان کو بغیر نمونے کے بنایا۔ اس لیے اللہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ فاطر۔ اور اس سورت کا دوسرا نام سورہ فاطر کا سورۃ الملائکہ بھی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ کفار مکہ کا فرشتوں کے بارے میں ایک عقیدہ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے فرشتے بھی جو ہے نا یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، فرشتوں کو اللہ کی بیٹی قرار دیتے تھے۔ عیسائیوں نے تو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، تو یہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ تو اللہ نے پوری سورہ فاطر میں بتایا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں، اللہ کی مخلوق ہے، اور اللہ نے اس کو صفت فاطر کے ذریعے سے کن کہہ کے پیدا فرما دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پاک ہے وہ ذات کہ جس نے جاعل الملائکہ، جس نے فرشتوں کو قاصد بنایا، اولی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع، کہ وہ فرشتے جن کے 2 پر ہیں، 3 پر ہیں، 4 پر ہیں۔ کچھ فرشتوں کے 2 پر ہیں، کس کے 3 ہیں اور کسی کے 4 بھی ہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ فرشتوں کے 4 پر بھی ہیں، اور فرمایا یزید فی خلق ما یشاء، اور اللہ تبارک تعالیٰ چاہے تو اس سے زیادہ پروں والے بھی فرشتوں کو پیدا کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور فلا ممسک لہا، اور اس کا کوئی روکنے والا نہیں۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ کے فرشتے کتنے ہیں؟ اب میں اس کی ایک سادہ سی مثال آپ کو بتا دوں۔ اللہ کے فرشتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ کائنات ختم ہو جائے، لیکن
ایک فرشتہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا نا ایک باری درود و سلام کے لیے، صبح 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، 70,000 شام کو آتے ہیں ہمارے سرکار کی بارگاہ میں۔ جو ہم نے سورہ احزاب کل کے درس میں آیت پڑھی تھی، وہ میں نے کہا تھا کہ وہ درود شریف کی آیت، ابھی میں اس پر فضیلت اس کی آپ کو بتاؤں گا کہ درود شریف میں جو فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی درود و سلام بھیجا کرو۔ تو کیا مطلب ہے کہ اللہ کے اتنے فرشتے ہیں کہ جو ایک مرتبہ سرکار کی بارگاہ میں آ گئے نا، صبح یا شام، دنیا جب سے بنی ہے اور قیامت قائم ہونے تک درمیان کے عرصے میں ایک باری جو فرشتہ آ گیا، اب قیامت تک اس فرشتے کی دوبارہ باری نہیں آنی۔ اور روزانہ کتنے؟ 70,000 صبح اور 70,000 شام۔ صبح و شام فرشتہ آتا ہے اور درود و سلام کہہ کے چلے جاتا ہے۔ اب روز دن صبح و شام ہو رہے ہیں، لیکن وہ فرشتہ جو ایک دفعہ آ گیا، اگلی باری قیامت قائم ہونے تک۔ اب اللہ فرماتا ہے اتنے فرشتوں کو میں نے پیدا کیا۔ وہی اللہ کو عبادت کی ضرورت ہوتی نا، تو اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے فرشتے بڑے تھے۔ اللہ رب العالمین نے عبادت نہیں، اللہ نے بندوں کا عمل دیکھنا ہے کہ بندوں کا کردار کیسا ہے۔ عبادت کے ساتھ ساتھ کردار بھی ضروری ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کے اتنے فرشتے ہیں، اس کو تو ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اس لیے انسان کو پیدا کیا تاکہ انسان کو پرکھ لیا جائے کہ انسان دنیا میں رہتے ہوئے مجھ سے محبت کرتا ہے یا دنیا سے محبت کرتا ہے۔ تو سورہ فاطر میں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض۔ اس آیات مبارکہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو، اے لوگو، اللہ کی نعمتوں کو یاد کر رکھو۔ اللہ کی نعمت کو بندہ جب یاد رکھتا ہے نا تو ناشکری سے بچ جاتا ہے، نافرمانی سے بچ جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی جو ہے کسی بھی نعمت کی وہ بے توقیری سے بچ جاتا ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنے سے اوپر والے بندے کو دیکھتے ہیں کہ میرے تو اتنے فلاں بندے کے پاس اتنا پیسہ ہے، فلاں کے پاس اتنا بڑا گھر ہے، فلاں کا اتنا بینک بیلنس ہے، فلاں کی اتنا پہلی بن ہے۔ ہم اس چیز کو دیکھ کے ناشکرے بنتے ہیں، کہتے ہیں یار میرے پاس تو مجھے تو اللہ نے کچھ دیا نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر گزار بندہ تب بنتا ہے کہ جب اپنے سے نیچے کو دیکھے کہ یار مجھ سے بھی نیچے بڑے سارے لوگ ہیں جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہے، جن کے پاس میرے جتنا اللہ نے جو مجھے نعمتیں عطا فرمائیں اس کے پاس نہیں ہے۔ بندہ اگر اللہ کی نعمتوں کو گنے نا، صرف یہ انگوٹھا، صرف اس کو دیکھ لینا، اس نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے، دنیا میں اس وقت 8 ارب کے قریب انسان ہیں، ایک انسان کے انگوٹھے کے جو لکیریں ہیں دوسرے انسان سے میچ نہیں کرتی۔ تو اس سے بڑی اور کیا جناب پروٹوکول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کا انگوٹھا دوسرے کی طرح نہیں بنایا۔ اس کو کہتے ہیں اللہ، یہ وہ ذات ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے پھر سورہ فاطر کے اندر اپنی توحید، اپنی قدرتوں کا بیان کیا، آخرت کے احوال، قیامت کا تذکرہ کیا، اور قیامت والے دن رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے والے لوگوں کا تذکرہ کیا۔ اس سے اگلی جو صورت ہے اس کو کہتے ہیں سورہ یاسین۔ سورہ یاسین میں میرے رب نے جو پہلا حصہ ہے سورہ یاسین کا، بنیادی طور پر سورہ یاسین میں 3 بڑے مضامین ہیں۔ پہلا حصے میں وہ لوگوں کا تذکرہ ہے جنہوں نے نبیوں کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ یاد رکھیں ہمارا دین یہ کہتا ہے اگر کوئی شخص آپ کو دعوت دے کہ جناب آپ نے ہمارے گھر آنا ہے کھانے پر یا ہمارے گھر آنا ہے افطاری پر، تو ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ اس کی دعوت کو قبول کرنا واجب ہے۔ قبول کرنا کیا ہے؟ دعوت قبول نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ یہاں تک کہ حضور نے فرمایا اگر کوئی شخص نے اپنے گھر میں ایک سری پکائی ہے نا، سری یا ایک پایا، بکری کا ایک پایا پکا لی ہے اور شوربہ کر کے تمہیں دعوت دے دی ہے، تم بھی اس کی بھی دعوت قبول کرو۔ اچھا یہ تو تھی ظاہری دعوت۔ جو شخص آپ کو کھانے کی دعوت دے رہا ہے اس کی دعوت آپ رد نہیں کر سکتے، اور جو دین کی، قرآن کی، اللہ رسول کی دعوت دے تو اس کی دعوت کو رد کر سکتے ہو؟ جب کھانے کی دعوت رد کرنا دین کو ناپسند ہے تو جو قرآن کی دعوت کو ٹھکرا دے اور کہے تو میرے کو تو ٹائم ہی کوئی نہیں، میں تو نہیں بیٹھ سکتا بھائی، میں تو اللہ رسول کی گل سننے ٹائم ہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے، تو بھائی ایسا بندہ اس سے بڑا گناہ گار ہے۔ تو یہ یاد رکھیے
قرآن مجید فرقان امین میں پہلے سورہ یاسین کا جو تذکرہ ہے وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ، شہر سے بھاگتا ہوا ایک شخص آیا اور اس نے لوگوں کو کہا اے لوگو، اے میری قوم کے لوگو، تم رسولوں کی پیروی کرو، اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، ایسے لوگوں کی پیروی کرو جو تم سے پیسے نہیں مانگتے، جو تم سے یہ مانگتے ہیں کہ تم اللہ کے لیے اور دین کے لیے ٹائم دو۔ تو وہ قوم نے نبیوں کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے اگلے حصے میں پھر جنت کا تذکرہ کیا، سورج چاند ستاروں کا کیا، وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، اللہ فرمایا سورج ہو چاند ہو، ہم نے ایک منازل ان کو دی ہیں، یہ اپنی منازل کے مطابق اپنا سفر طے کرتے ہیں۔ دیکھیں اسلامی جو کیلنڈر ہے یہ سورج چاند کے مطابق چلتا ہے، اور یہ جو انگریزی کیلنڈر ہے یہ سورج کے مطابق چلتا ہے 365 دن، اور اسلامی کیلنڈر یہ چاند کے مطابق حضور نے فرمایا صوموا لرؤیتی وافطروا لرؤیتی، چاند دیکھ کر ہی روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر ہی تم عید کرو، یہ حدیث پاک میں ہے۔ اب ہمارا اسلامی کیلنڈر جو ہم کہتے ہیں 1444 سن ہجری، آج 18 رمضان المبارک یہ چل رہا ہے، 19واں روزہ ہے، آج 19واں روزہ ہے، 18 رمضان المبارک کا یہ جو چاند چل رہا ہے، یہ اس کے مطابق ہمارا دین کہتا ہے کہ آپ نے چاند کے دیکھنے کے مطابق چلنا ہے، چاند کی تاریخ کے مطابق چلنا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے میں نے سورج اور چاند کی مخصوص ڈیوٹی لگا دی، اب ذرہ برابر بھی نہ آگے ہو سکتے ہیں نہ پیچھے ہو سکتے ہیں۔ جب سے اللہ نے ان کی ڈیوٹی لگائی وہ ایسے کے ایسے ہی ہیں، اپنی ڈیوٹی سے ہلے نہیں ہیں۔ لیکن ایک بندہ ہے جو اللہ کی دی گئی ڈیوٹی سے اپنے آپ کو ہٹا لیتا ہے، جیسے اب ماہ رمضان المبارک ہے، ماشاءاللہ بڑے نمازی چہرے ان کے نظر آ رہے ہیں، جیسے رمضان جانا ہے وہ نمازی بھی غائب ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے رمضان المبارک میں آپ لوگ جو بیٹھے ہیں، نماز کی پابندی ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی یا قرآن پڑھنے کی، وہ اپنی پابندی آپ رمضان نے آپ کو پریکٹس اور آپ کی جناب آپ کو اس چیز کا عادی بنا دی ہے، اب رمضان کے بعد بھی اس پر چلتے رہنا ہے، کیونکہ سورج اور چاند کو اللہ نے جہاں پہ لگا دی وہ نہیں ہلے، تو بندے تو بھی اللہ بتا رہا ہے کہ تو بھی صحیح ایسے رستے سے چلتا رہنا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ایک منظر بتایا ہے سورہ یاسین میں، اللہ فرماتا ہے بڑا عجیب وہ منظر ہوگا، قیامت والے دن 2 حصوں میں دنیا تقسیم ہوگی۔ اللہ فرمایا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اللہ فرماتا ہے میں نیکوں کو اور مجرموں کو قیامت کو علیحدہ علیحدہ کر دوں گا، سیدھی طرف نیک لوگ ہوں گے، الٹی طرف وہ مجرم ہوں گے جنہوں نے اللہ رسول کی نافرمانی کی ہے۔ تو اللہ ان سے پھر کلام کرے گا، اللہ فرمائے گا الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے انسان میں نے تجھے نہیں کہا تھا کہ تو شیطان کی عبادت نہ کر، شیطان کی عبادت کا لفظ ہے یہاں پر، تو قرآن نے شیطان کی عبادت کا کیوں کہا؟ کہ شیطان کی کوئی عبادت کرتا ہے؟ شیطان کی کوئی عبادت کرتا ہے بھائی؟ شیطان کی تو لوگ بات مانتے ہیں، لیکن قرآن نے کہا جو شیطان کی بات مانتا ہے وہ شیطان کی عبادت کے مترادف ہے، اور جو رب کی بات مانتا ہے وہ رب کی عبادت کے مترادف ہے۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا کیوں دین میں عبادت قرار دیا گیا، نیکی قرار دیا گیا؟ کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اس لیے ماننے جا رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی کو نبی بنا کر بھیجا، اور ان کی بات کو فالو کرنا یہ مسلمان کا کام ہے۔ تو اللہ نے فرمایا الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، میں نے تمہیں بتایا نہیں تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میں نے کہا نہیں تھا وَأَنِ اعْبُدُونِی ھَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِیم، یہ سیدھا رستہ ہے اس پر چلو، لیکن تم نے اللہ کی نافرمانی کی، اور فرمایا اب ھَذِھِ جَھَنَّمُ الَّتِی کُنتُم تُوعَدُونَ، اب جس جہنم کا تم انکار کرتے تھے نا، وہ کیڑی جہنم، اسی تے کلمہ پڑھے اسی تے جنت ہی جانا ہے، اسی تے جنت اسی سرکار نے سانو بخشوانا ہے، بے شک بخشوانا ہے، لیکن قرآن کا یہ بھی فیصلہ سنو ھَذِھِ جَھنَّمُ الَّتِی کُنتُم تُوعَدُونَ، یہ وہ جہنم ہے جس کا انکار تم کرتے تھے کہ جہنم کی آگ تو ہمیں چھوئے گی بھی نہیں۔ اور کئیوں نے ایک نعت بنائی ہے کہ جہنم میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، اور بھائی یہ غلط ہے، یہ نعت کہنا ہی غلط ہے۔ جب رب نے فرما دیا کہ تمہیں جہنم میں پھینکا جائے گا،
اور اپنی سزا مکمل کرنے کے بعد سرکار دعا کریں گے، شفاعت ہوگی اور پھر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ یہ قرآن مجید کی آیت واضح آیت ہے، لیکن اسی ہاں ساڈے لوگ نے بابیاں نو اور ناتخواناں نو منن والے شعر و شاعری ہیں جی، وہ کہتے قرآن حدیث نہیں، سانو کسی بابے دے شعر سنا دو، بابا جو کہہ رہا ہے وہی ٹھیک ہے۔ وہ پتہ نہیں بابے تو بعد کسی نے وہ شعر بولیا ہوئے تھے، کوئی یقین ہے؟ شعر میں تو چینجنگ ہو سکتی ہے لیکن قرآن میں چینجنگ ہے، قرآن کا فیصلہ آخری فیصلہ ہے۔ اسی لیے یاد رکھو اپنی زندگی قرآن کے مطابق گزارو۔ کئی لوگ کہتے ہیں اے پاس مولوی نے قرآن ہی پڑھیا ہے تو قرآن ہی ہے، اینو بابیاں دا پتہ ہی کوئی نہیں۔ آپ سے زیادہ الحمدللہ ہم بابوں کو جانتے ہیں اور بابوں کو پڑھنے والے ہیں اور بابوں کی سیرت و صورت کے مطابق اپنے آپ کو ڈالنے والے ہیں۔ تسی صرف نہ ہی سنے بابے دے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ احوال جو بابوں کے اوپر آتے ہیں اللہ نے وہ بھی دکھائے۔ تمہیں کیا پتہ بابا شے کیا ہوتی ہے یا بابوں کے اوپر کیفیت کون سی آتی ہے؟ یہ صرف ایک بات ہوتی ہے کہ جی ہم تو فلاں ولی کو ماننے والے ہیں، لیکن ولی کو مانتے ہو، ولی کی نہیں مانتے۔ ولی نے کیا بولا ہے؟ انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے بات جو مرضی کر دے رہو، ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ بخش دے گا، ایسے نہیں ہے۔ انہوں نے ڈرایا ہے، انہوں نے آخرت کا عذاب کے بارے میں بتایا ہے۔ تو حضور نے فرمایا جب جہنم قیامت والے دن سامنے لائی جائے گی نا، زنجیروں میں جگڑ گئے، فرشتے کھینچتے ہوئے لے کے آئیں گے۔ اب یہ قیامت کا منظر جو سورہ یاسین میں جب وہ جہنم آئے گی تو جہنم دیکھتے ساتھ ہی مجرموں کو جہنم خود لپکے گی ان کی طرف، جہنم آگے بڑھے گی۔ حدیث شریف میں حضور نے فرمایا میں جہنم کو روکنا چاہوں گا، جہنم نہیں رکے گی۔ اب اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کر سکتے، ایسی بات نہیں ہے۔ یہاں سرکار نے ایک اور چیز بتانی ہے نقطے کی۔ حضور نے فرمایا ایک پیالہ لایا جائے گا میرے پاس، ایک پیالہ، نبی پاک نے فرمایا اس پیالے میں پانی ہوگا، وہ میں پانی اپنے ہاتھ میں لے کر ایسے جہنم کی طرف پھینکوں گا۔ جب جہنم کی طرف پھینکو جہنم پیچھے کی طرف بھاگے گی۔ تو میں فرشتوں سے پوچھیں گا بھائی فرشتے یہ جو جہنم کی آگ پیچھے ہٹ رہی ہے یہ پانی کس چیز کا ہے؟ تو وہ عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے ان نیک لوگوں کے خوف خدا میں نکلے ہوئے آنسو ہیں کہ جو اللہ کے خوف کی وجہ سے بہے تھے، ہم فرشتوں نے وہ ایک برتن میں جمع کر لیے۔ آج ان کی اتنی پاور ہے کہ اگر جہنم کی طرف یہ پانی پھینکا جائے آنسوؤں کا جو خوف خدا میں نکلے تو جہنم کی آگ بجھ جائے، جہنم کی آگ ختم ہو جائے۔ اوے حضور کی امتی اگر اللہ کے خوف میں آنسو نکالیں اس کی اتنی پاور ہے کہ جہنم کی آگ کو بجھا دیتے ہیں اور جہنم پیچھے ہٹ جاتی ہے صرف اسی پانی کی وجہ سے۔ تو اگر نبی پاک کی امت کے نکلا ہوا آنسو اتنی پاور رکھتا ہے تو خود بتائیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کمال ہوگا۔ تو جو جہنم نہیں نہ رکی، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں کہ ہم جہنم اور مجرموں کو دیکھ کر لپکے گی ان کی طرف کہ ان کو میرے اندر پھینکو نہیں، میں خود ان کو پکڑنے آ رہی ہوں۔ لیکن جو نیک لوگ ہوں گے جب جہنم کے اوپر سے گزریں گے نا پل سے راہ سے تو جہنم کی آگ تھمنا شروع ہو جائے گی اور جہنم خود کہے گی یا اللہ ان نیک لوگوں کو جلدی سے میرے اوپر سے گزار دے، ان کی وجہ سے میری آگ جو ہے ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ تو نیک لوگ جو ہوتے ہیں نا، جو اللہ والے ہوتے ہیں، ان کا یہ کمال ہوتا ہے جن کو ہم بابا کہتے ہیں، یہ بزرگان دین اولیاء کرام، ان کا یہی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو یہ کمال عطا کیا ہے۔ اس لیے بابوں کو خالی ان کے شعر و شاعری سے نہ پہچانو، بابوں کو ان کے عمل اور تقوی سے پہچانو۔ ان کا تقوی کیا ہے؟ کہ بزرگان دین کا، اولیاء کرام کا، بڑے بڑے پیران عظام گزرے، ان کا کردار اپناؤ۔ خالی ان کے شعر پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ ان کی تربیت، انہوں زندگی جیسے اللہ رسول کے کہنے کے مطابق گزار دی ویسے گزارو۔ تو آخری آیت ہے سورہ یاسین کی، اللہ نے فرمایا وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُن۔ جب اللہ کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے نا، ارادہ کر لیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ کن فیکن۔ اللہ صرف یہی کہتا ہے کن، وہ کام ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کام کرنا نہیں پڑتا، صرف اللہ تعالیٰ کن، لفظ کن کہتا ہے تو یہ زمین، آسمان، یہ سورج، ستارے، انسان، جتنی مخلوقات ہیں، یہ صرف اللہ کے ایک لفظ کن سے پیدا ہے۔ ایک اللہ نے کن فرمایا، ہر چیز پیدا ہو گئی۔ اللہ نے ارادہ کیا اور کن کہا، ہر چیز بن گئی۔
جو رب ایک کن کہہ کے اس کو بنا سکتا ہے وہی ایک کن کہہ کے اس کو ختم بھی کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں قرآن مجید کے صحیح فہم نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی